السلام علیکم، مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایم کیو کے انٹرا پارٹی الیکشن کا دور چل رہا ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن میں تیاریاں عروج پہ ہیں۔ ہر کوئی ایم کیو پاکستان کی آئینی اور قانونی قیادت حاصل کرنا چاہتا ہے، چیئرمین شپ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کنوینرشپ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور ایم کیو میں ایک وہ جماعت ہے جس نے تاریخ رقم کی ہے اپنی، اور پاکستان میں اس کا پورے ملک غیر سطح پہ مقبول ہے، اور الطاف حسین کے زمانے میں تو انٹرنیشنل سطح پہ بھی مقبول تھی۔ آج بھی ایم کیو کو جانا پہچانا انٹرنیشنل سطح پہ بھی جاتا ہے اور انٹرنل سطح پہ بھی جاتا ہے۔ آپ یہ گو کہ اب اس کی وہ کارکردگی نہیں رہی، تو اس کارکردگی کے لیے انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کا قانونی آئینی راستہ عدالت عالیہ کے حکم پہ اختیار کیا ہے۔ اب یہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے تو یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک سکون سے قیادت کے زیر سایہ کام کریں لوگ۔ اب اس میں یعنی کہ کافی اندازے یہ لیے لگائے جا رہے ہیں کہ فلاں جیت جائے گا، فلاں جیت جائے گا۔ بھائی اب جیتتا وہ ہے جس کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، جو فعال ہوتا ہے، جو ایکٹیو ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ایکٹیو نہیں ہے وہ بھی ظاہر ہو رہے ہیں عوام کے سامنے، جو غیر فعال ہے وہ بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ اچھا، رہا سوال مخالفین جو ہیں، مخالفین تمام الطاف حسین کے مخالفوں میں تمام لوگوں کا اس وقت ایم کیو پاکستان بنانے والوں میں کہ جو لوگ ہیں ان کا تمام کا الطاف حسین کے مخالفین میں شمار ہوتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ الطاف حسین کے مخالفین کو عوام کیسے ووٹ، تو عوام کے جو نمائندے ہیں یعنی کہ جو وہاں کے جو کارکنان ہیں وہ ووٹ دیں گے اس وقت۔ اب کارکنان جو ہیں وہ اس وقت جو ہے جن کی داد رسی کی جا رہی ہے، جن کی فریاد سنی جا رہی ہے، جن کی جیلوں سے رہا کرایا جا رہا ہے، جن کو عدالت عالیہ میں جن کی پرسوں کی جا رہی ہے، تو وہ کارکنان جو ہیں وہ اس کے دیوانے ہیں، یعنی کہ اس کے مشکور ہیں۔ اب وہ مشکور کارکنان جو ہیں وہ احسان تلے دبے ہوئے کارکنان، تو وہ اسی کو ووٹ دیں گے جو ان کے لیے بھاگا دوڑا۔ اب اوورآل یہ ایم کیو پاکستان کی پالیسی تھی، مگر جو زیادہ دوڑا بھاگا تو اس کو وہ دیکھتے ہیں کارکنان کے جناب یہ ہمارے ساتھ انہوں نے کارکردگی کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ تو اب اس صورتحال میں جب لوگوں نے یہ دیکھا، اب سروے ہوئے کچھ ایسے، تو اس میں مصطفیٰ کمال سامنے آئے۔ اب مصطفیٰ کمال کو یوں تو بڑا یعنی کہ الطاف حسین کا یعنی کہ منرف نمبر 1 کہا جائے، اور یعنی کہ ببانگے دہل اور ڈنکے کی چوٹ پہ الطاف حسین کے خلاف بات کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اب دوسری طرف یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو ہیں تو منحرف، ایم کیو پاکستان منحرفین نے بنائی، جبر کے تحت بنائی، پریشر میں آ کے، دباؤ میں آ کے بنائی، مگر ان میں سے بھی چند لوگ ایسے ہیں جو یعنی کہ ڈپلومیسی سے کام لے رہے ہیں۔ اب الیکشن ہو رہا ہے، یہ اس میں بھی تمام جو یہ ایم کیو پاکستان جو بنی ہوئی ہے، یہ تمام جو ہیں یعنی کہ پاکستان کے ریاست پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اور جب یہ الطاف حسین نے نعرہ لگایا تو اس کے بعد ان کو پریشر جن کا اسٹیبلشمنٹ کا آیا تو دباؤ کے تحت مقتدر حلقوں کے انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں بھری اور ان کی رضامندی سے ایم کیو پاکستان بنائی، جو پاکستان کے جو حوالے سے سوچ رہی تھی۔ اب جب پاکستان کے حوالے سے وہ سوچ رہی تھی تو اس کو انہوں نے ایم کیو پاکستان کا نام دے کے ایم کیو کے پاکستان کے حوالے سے وہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور ان کے جو یعنی کہ گائیڈ لائن ہے اس پہ چل رہی ہے۔ بہرحال پاکستان کے مقتدر حلقوں کی گائیڈ لائن پہ چلنا تو سمجھ لیں پاکستان کے گائیڈ لائن پہ چلنا ہے، پاکستان کے جو سیدھے راستے ہیں اس پہ چلنے کے مترادف ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب لازمی سبھی ان کو سب سے ان کی محبت ہے مقتدر حلقوں کی، جتنے بھی یہاں پاکستان بنانے والے۔ اب چیئرمین جو بنانے کے لیے تو یہ جو کھینچا تانی چل رہی ہے تو اس میں کہ نمبر 1 کون کرتا ہے محبت۔ اب جیسے وہاں الطاف حسین کے نمبر 1 دشمن اپنا مصطفیٰ کمال ہے، یعنی کہ جو زیادہ جن کو الطاف حسین نوازتے ہیں الفاظت سے، تو یہاں اب یہ انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ ظاہر ہو جائے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں جو ایم کی موجودہ قیادت ہے اس کو یعنی کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان میں بھی کون زیادہ
کہتے ہیں کہ نا کون بنے گا کروڑپتی، تو وہ حساب ہے تو اس میں کون سی یعنی کہ ایسا آدمی ہے جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایم کیو پاکستان کے جو تشکیل کرانے والے، تو وہ یہ تھے کہ یہ آدمی آنے والے دنوں میں ایم کیو کو دبنگ طریقے سے چلائے گا، اور ایم کیو کو ایک فعال تنظیم پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بنانے میں یہ آدمی کامیاب ہوگا، اور یہ ایم کیو کو لے کے چلے گا، اور یہ یعنی کہ فلاں پارٹی کو بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے گا، اور یہ یعنی کہ بلند آواز بلند کرے گا، تو مطلب اس میں یعنی کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ ظاہر ہو جائے گا۔ اب جو انٹرا پارٹی الیکشن میں جو سروے کرایا ہے، جو جیسے عام سروے جو ہوتا ہے اس میں کبھی کون جیتے گا کون چیئرمین ہوگا، تو اس میں تو مصطفیٰ کمال کا نام ہے۔ اب مصطفیٰ کمال کو یعنی کہ وہ کارکنان لوگ کہتے ہیں کہ کارکنانوں کے دل الطاف حسین کے لیے دھڑک رہے ہیں، جب الطاف حسین یہاں آئیں گے تو یہ کارکنان سب پہلے وہاں چلے جائیں گے، بعد میں وہ جو ڈپلومیسی سے کام کر رہے ہیں جو کچھ رہنما، وہ بعد میں آئیں گے معافی طلبی کر کے۔ تو اب اگر کارکن ڈپلومیسی سے کام الطاف حسین کے چاہنے والے کارکنان ہیں، تو وہ تو پھر مصطفیٰ کمال کو ووٹ کیسے دیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر بہرحال وہ مصطفیٰ کمال کے بھی مشکور ہیں ہوں گے، اور مصطفیٰ کمال کے یعنی کہ احسان تلے، یعنی جیسے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی ایک سیکٹر یونٹ جا کے حیدرآباد اور شہر جا کے کنوینسنگ کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں کر رہے ہیں، وہ ایم کیو پاکستان کی وہ تو یہ مسلسل کریں کہ ایم کیو پاکستان ایک ہے، تو وہ اختلافات کو یعنی یہ کہہ نہیں رہے کہ اختلاف ہے، اچلی سطح پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کام نہیں کر رہے، ہم چاہ رہے ہیں ایسے کام کریں یہ لوگ، انیس قائم خانی نے بیچ میں کہا ہی ہو۔ تو اب جب یہ اقتدار میں خود آئیں گے، اگر یہ جیت جاتے ہیں اس کے چیئرمین شپ میں، تو پھر لازمی یہ وہ کام کریں گے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ خالد مقبول والا یہ گروپ یہ کام کرے یا یہ لوگ یہ کریں۔ تو اب دیکھیں عوام تو ان کی بھی کارکنان ان کے بھی چاہنے والے ہیں، اور کارکنان جو الطاف حسین کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کارکنان ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ تو وقت بتائے گا۔ مگر بہرحال اگر ان لوگوں کو ووٹ ملے گا، اور بلدیاتی الیکشن میں یہ اپنا جھنڈو چلائیں گے، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں بھی ایم کیو پاکستان کو واضح طور پہ اسی نہج پہ چلتے ہوئے جیسے ماضی میں ایم کیو کرتی تھی، تو اب تو بہرحال ان کی کوئی کام کے حوالے سے ان کے کریڈٹ پہ سے کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ یہاں بھی ان کو اگر پیا چاہے گا، جیسا جنے کہ سب میں اچھے جو ان کے لیڈر ہوگا ایم کیو پاکستان کا، کہ جس کو یہ سمجھتے ہوگی کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے یہ آدمی قابل، تو اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اصل میں پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے، پاکستان کو یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو مضبوط سیاست ہو، پاکستان میں ایسی طاقتور سیاست ہو کہ جس کو کوئی اور جمہوریت کی راہ پہ چلتے ہوئے سیاست ہو، مگر اس میں افراتفری نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، جھگڑے فساد نہ ہو، امن کے ساتھ سیاست کرے پاکستان کے آئین اور قانون کے عین مطابق۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اور ایم کیو کی قیادت کون کرتا ہے آنے والے وقت میں، اور اسٹیبلشمنٹ کے نور نگاہ کون سا لیڈر ہوگا جو یہ قیادت میں آئے گا، تو پھر ایم کیو ایک ایسے سفر پہ چلے گی جو پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی، عوام کے مطالبات حل کرانے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکے گی۔ تو دیکھیں ایم کیو اسی طرح سے ماضی کی طاقتور ایم کیو بن جائے گی، یا ایم کیو ویسی جو آج کل جیسی چل رہی ہے ایم کیو پاکستان ایسی رہے گی۔ تو یہ آنے والے الیکشن میں قیادت کے اوپر منحصر ہوگا کہ وہ اس ایم کیو پاکستان میں کتنی روح پھونکتی ہے اور کتنی جان ڈالتی ہے، کتنی ایم کیو کو طاقتور عوام کی اس کے ووٹر کی امنگوں کے عین مطابق بناتی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ تو آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔